بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجد بابا اپنے یوٹیوب چینل واجد بابا ایڈوکیٹ اور فیس بک پیج واجد بابا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ جہاں کہیں بھی رہیں، آپ پہ ڈھیروں رحمتیں برکتیں نازل ہوں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اللہ بھی ہم سب پہ فضل کرم رحم عطا فرمائے۔ ایک بہت بڑا آرڈیننس آیا، پھر وہ ایکٹ بنا، پھر وہ ایکٹ معطل کر دیا گیا قابل احترام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، اور پھر ایک لارجر بینچ بنا دیا گیا جس کی سماعت ہوئی، اور جو سماعت ہوئی اس میں تمام جو فیصلے تھے ٹریبیونل کے کیے ہوئے فیصلے وہ کل عدم قرار دے دیے گئے۔ معذرت چاہتا ہوں، جو ڈی آر سی کمیٹی کے تمام فیصلے، جو قبضہ کمیٹیوں کے فیصلے تھے، وہ کل عدم قرار دے دیے گئے ہیں اور تمام کیسز ٹریبیونل کو ریفر کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، کسی کا بھی رائٹ انفرنج اگر ہو تو قانون اس کو اجازت دیتا ہے۔ آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ اسے فیئر ٹرائل کی مکمل اپرچونٹی فراہم کی جائے گی، اور ہر سٹیزن آف پاکستان کا یہ بنیادی حق ہے کہ اسے سنا جائے اور سن کے فیصلہ کیا جائے۔ لیکن یہاں پہ قبضہ کمیٹیوں نے اندھا دھند دھاندلی فرمائی ہوئی تھی، جس میں بے شمار فیصلے ایسے ہوئے کہ لوگ اپنے قبضوں سے محروم ہو گئے، بے شمار مجرم پارسا بن گئے، اور بے شمار وہ لوگ جو قانونی مالک تھے زمینوں کے، ان کو مجرم بنا کے قبضہ چھین لیا گیا۔ تو جب یہ ایکٹ معطل کیا گیا تو اس میں لارجر بینچ بنایا گیا۔ لارجر بینچ کی سماعت نے ایک بہت بڑا فیصلہ دیا۔ اس سے پہلے کہ ناظرین میں آگے بڑھوں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن کو آن کریں، اور فیس بک پیج واجد بابا کو بھی فالو کریں۔ ناظرین، زر زن اور زمین ایک ایسا ایشو ہے جو کہ ہمیشہ سے اس روئے زمین پر پرویل کرتا ہے۔ اگر زر زن اور زمین کا جو معاملہ ہے اس کو دیکھا جائے تو سب سے سنگین ترین معاملہ آج کے دور میں ایسا نظر آتا ہے، وہ کہ زر اور زن کا معاملہ بھی انتہائی سنگین ہے، لیکن زمین کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ زمین کے قبضے کے حوالے سے لوگ سال ہا سال نسل در نسل بلکتے رہتے ہیں، اور زمین کسی کے ہوتی ہے، قبضہ کوئی کر لیتا ہے۔ اس میں جو پبلک آفیشلز ہیں، جو ریونیو فنکشنری ہیں، وہ بھی انوالو ہوتے ہیں، اور یہ ہر بندہ جانتا ہے۔ اس میں زر زن اور زمین کی بات کرتے ہیں تو زر زن اور زمین میں جو معاملات ہیں، اب زمین کے قبضوں کے حوالے سے جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ بڑی ہی گھمبیر ہے۔ اصل مالک رول رہے ہیں، اور جو قبضہ مافیا وہ قابض ہو کے بیٹھی ہے، اور بینیفٹ سارے وہ ریپ کر رہی ہے۔ اب میں اگر بات کروں تو یہ لارجر بینچ کا یہ جو فیصلہ آیا ہے، اس میں تمام فیصلے قبضہ کمیٹیوں کے کل عدم قرار کر دیے گئے، انہیں نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا گیا، اور کیسز ٹریبیونل کو ریفر کر دیے گئے ہیں۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ بے شمار کمنٹس، بے شمار وائس میسیج آ رہے ہیں کہ یہ جو ٹریبیونل ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے۔ تو اس حوالے سے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ قبضہ آرڈیننس 18 دسمبر 2025 کو ایکٹ میں تبدیل کیا گیا، اور 22 دسمبر 2025 کو اس کو سسپینڈ کیا گیا، لیکن 20 دسمبر 2025 کو ٹریبیونلز کا قیام جو ہے وہ بھی عمل میں لایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروسیکیوٹرز ہیں ان ٹریبیونلز میں وہ بھی عمل میں لایا گیا۔ اب وہ تمام ضلعوں میں ٹریبیونلز بنائے گئے۔ سیم ڈیٹ پہ 20 دسمبر 2025 کو 4009 ایک نوٹیفیکیشن ہے پنجاب گورنمنٹ کا، اس میں یہ
ٹریبیونل بنائے گئے جس میں، لیکن یہاں پہ ایک ڈفرنس یہ آیا کہ وہاں ان ٹریبیونلز میں ریٹائرڈ سیشن ججز تھے. اب وہ جب یہ تمام ریٹن ڈسپوز آف کی گئی ہیں اور ان فیصلوں کو نل اینڈ وائڈ کر کے جو ایکٹ ہے اس کی بحالی کا عمل لایا گیا ہے، تو یہ جو نوٹیفکیشن ہے یہ بھی اس کے ساتھ ازیوم کیا جاتا ہے کہ یہ بھی بحال ہو گیا. لیکن اب اس میں چینجز یہ آئیں گی کہ یہ اب جو کہا گیا ہے کہ جتنے بھی قبضہ کے حوالے سے ٹریبیونلز ہیں ان کی سربراہی ان کا جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ حاضر سروس ایڈیشنل سیشن جج ہوگا. اب جب یہ حاضر سروس ایڈیشنل سیشن جج ہوگا تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں زیادہ میرٹ پہ فیصلے آئیں گے، زیادہ بہتر فیصلے آئیں گے، کیونکہ معذرت سے یہ کیریئر اورینٹڈ جاب ہوتی ہے. تو دوسری طرف جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کا وہ کنٹریکچل ہوتے ہیں. تو جو صورتحال ہے، یہ جو معاملات ہیں، یہ جب اب اس میں جب ججز ہوں گے ایڈیشنل سیشن ججز، اس کے حوالے سے بھی نوٹیفکیشن آنا باقی ہے. اس وقت جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سے ضلع میں کون سا ایڈیشنل سیشن جج ٹربیونل کو ہیڈ کر رہا ہے. اب یہ نوٹیفکیشن جو ہے یہ ڈیفینیٹلی یہ لاہور ہائی کورٹ اس کے حوالے سے نوٹیفکیشن کرے گی، کیونکہ جو ایک ڈفرنس ہے کہ جو ریٹائرڈ سیشن ججز تھے، ہائی کورٹ کے ججز تھے، ان کو تو پنجاب گورنمنٹ اپوائنٹ کر سکتی ہے. لیکن اب جب ٹریبیونل کے ججز حاضر سروس ایڈیشنل سیشن ججز ہیں تو وہ لاہور ہائی کورٹ ان کو ان ٹریبیونلز میں پوسٹ کرے گی، ان کی تعیناتی کرے گی، اور پھر وہ یہ جو کیسز ہیں ٹریبیونل میں، اب جو کیسز سارے آ رہے ہیں وہ ان حوالے سے پروسیڈنگز کریں گے، ان کی ہیئرنگ کریں گے. تو اس میں اسی دن جو پروسیکیوٹرز بھی تعینات کیے گئے وہ بھی اب ٹریبیونلز تو چینج ہو جائے گا، لیکن جو پروسیکیوٹر ان ٹریبیونلز میں پوسٹڈ ہیں وہ امید ہے کہ وہی صاحبان رہیں گے جن کے نام اس نوٹیفکیشن میں دائر ہے، ان نوٹیفکیشن میں درج کیا گیا ہے جو نام. تو اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرح جاتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹریبیونل کا حوالے سے جو یہ فیصلہ ہے کہ جو امینڈیڈ ایکٹ آیا ہے اس میں کہ حاضر سروس ایڈیشنل سیشن ججز ہوں، تو وہ ایک بہت بڑا اور بہت احسن فیصلہ ہے. وہ میرٹ اور عدل و انصاف کا پول بالا کرے گا. امید ہے کہ آپ کو اس حوالے سے بھی رہنمائی ہوئی ہوگی. لیکن اگر کوئی بھی کوسچن، کوئی بھی سوال ہو، میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے اور آپ کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.